الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک بار درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنون کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تقریر میں میں قربانی سے متعلق چند فضائل و مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سماع قبول اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب پاک آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و حیاتی و مماتی للہ رب العالمین، اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب پاک، آپ اپنی امت کو اخلاص عمل، جذبہ ایثار، جذبہ عبودیت کی تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت خالصاً للہ تعالی ہے، اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسا محتم بالشان عبادت کا پسندیدہ طریقہ ہے جس کا حکم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عنایت فرمایا گیا
اور تمام امم سابقہ کے لیے بھی قربانی کا حکم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو معین فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذبح کرنے والے جانور عطا کیے ہیں ان پر اللہ کے نام کا ذکر کریں اور اللہ کی راہ میں انہیں قربان کریں۔ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم نماز عید کی وجوب کے ساتھ ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب پاک آپ عید الاضحیٰ کے دن اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز یہ بھی واجب ہے اور اس کی شرائط وجوب وہی ہیں جو اہل جمعہ کے لیے، اور قربانی یہ بھی واجب ہے، اس کی تفصیلات ابھی میں عرض کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز عید اور قربانی کا حکم فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عید الاضحیٰ کے دن 2 رکعت نماز واجب، عید الاضحیٰ مع 6 زائد تکبیروں کے یہ واجب کی گئی، اور اس کے وجوب کے شرائط وہی ہیں جو جمعے کے لیے، یعنی جس طرح گاؤں میں اہل قریٰ کے لیے جمعہ نہیں، ایسا ہی عیدین بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو مسائل حقہ جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی صرف جانور کو ذبح کر کے خون بہا دینے کا نام نہیں، بلکہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کمال جذبہ عبدیت، کمال جذبہ فداکاری اور ایثار کے ساتھ اپنے مال سے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ایک جانور اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اس طرح ذبح کرنا ہے کہ ہماری نیت انتہائی مخلص خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہو، دکھاوا، نام و نمود، ریا، سمعہ، تکبر اس کا دور تک شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے تفصیلات ذکر فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں کو اللہ تعالی بقعہ نور بنائے اور ان کی قبروں پر رحمتوں کی مسلسل بارش برسائے۔ کوئی ایسا معاملہ انہوں نے نہ چھوڑا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی اور انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے اس کا سوال نہ کر لیا ہو۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے، عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا برکتیں ہیں، کس قدر اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال لکل شعرۃ حسنۃ، اس میں تمہارے لیے ہر پال کے عوض اللہ رب العزت نے نیکی رکھی،
اس حدیث طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال ہر روئے کے عوض اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، لیکن ایک لطیف نقطہ یہ ہے لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، شعرتن میں بھی تنکیر ہے اور حسنتن میں بھی تنکیر ہے۔ فرق یہ ہے کہ شعرتن کی تنکیر تحقیر کے لیے ہے اور حسنتن کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے۔ اس سے معنی یہ مراد ہوئے کہ اللہ کے حبیب کے ارشاد والا شان کا صحیح ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے ننھے سے ننھے بال کے عوض تمہارے لیے بڑی سے بڑی عظیم نیکی رکھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب سے زیادہ باریک رواں دمبے میں ہوتا ہے اور اس کے بال کثرت سے ہوتے ہیں، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دمبے کی قربانی سب سے افضل ہے۔ دمبے سے مراد کئی قسم کی وہ بھیڑیں ہیں جو دمبے کے اندر شامل ہیں، مثلا ایک بھیڑ جو ہمارے ہاں سیدھی پونچھ والی ہوتی ہے، ایک وہ بھیڑ جس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، ایک وہ بھیڑ جس کی پونچھ کے ساتھ ایک چکلی ہوتی ہے رواج کی چربی کی، اسی طرح ایک بڑی چکلی والا دمبا ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام بھیڑ کی نسل کے وہ جانور ہیں جن کی اون انتہائی باریک اور کثیر تعداد میں ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضل قربانی میں دمبے کا ہے۔ اس کے بعد اور جانوروں کی قربانی میں اونٹ کا ذبح کیا جانا، اسی طرح گائے بھینس کا ذبح کیا جانا، اسی طرح بکرے بکری اور دمبے وغیرہ کا ذبح کیا جانا۔ یہ جو چھوٹے جانور ہیں بکری اور دمبا وغیرہ وہ ایک آدمی ایک کی جانب سے قربان کیا جائے گا، اور یہ بڑے جانور ان میں ایک جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ظاہر ہے۔ حدیث طیبہ میں جب صحابہ اکرام نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آئیے جب ذکر آ ہی گیا ہے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آئیں دیکھیں کہ احادیث طیبات کی روشنی میں سنت ابراہیمی کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر عظیم الشان رسول ہیں۔ اس پر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں حضور کے بعد سب سے زیادہ فضل والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہی کی نسل سے ان کے بعد والے تمام انبیاء کرام مبعوث فرمائے، تو گویا یہ ابو الانبیاء ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کا لقب خلیل ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ جب یہ بات آپ حضرات نے جان لی تو آئیے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ درجہ خلت اپنا خلیل ہونا کس طرح ان کو یہ مقام عظمت عطا فرمایا۔ حدیث طیبہ میں ہے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب تھے اور کمال شفقت و محبت سے ان کے ساتھ کلام فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیے، ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی فرزند نہ تھا۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا الہا زاری اور بار بار اپنے مولا سے سوال کرتے، رب ہب لی من الصالحین، اے مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی دعائیں رد نہیں فرماتا، لیکن کبھی مشیت کے لحاظ سے عطا میں تاخیر ہوتی ہے۔ آپ کا جب ذوف کا زمانہ آیا، آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چلی اور آپ کے سر کے بال سفید ہو اٹھے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنے فضل سے حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام آپ نے حضرت اسماعیل رکھا۔ ذرا سوچئے، جو منتوں، سماجتوں اور التجاؤں اور تمناؤں، آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل ہونے والا فرزند ارجمند ہو۔ حدیث طیبہ میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل، خوبرو اور انتہائی فربا و تندرست، اور بچے سال بھر میں جس قدر بڑھتے، ان کا یہ بڑھان 1 مہینے میں مکمل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی شان، ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے قریب تھے اور محبت سے کلام فرما رہے تھے۔ ملائکہ نے عرض کیا، مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل تو وہ ہونا چاہیے جس کے دل میں تیرے سوا کسی کی محبت نہ ہو۔ اب انہیں تو نے بیٹا عطا فرمایا، اور ان کے قلب پاک میں تو تیرے ساتھ ان کے بیٹے کی بھی محبت جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ملائکہ کو جواب دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور امتحان بھی کیسا عظیم امتحان لیا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم فرمایا۔ ذرا خیال فرمائیے، نازوں سے پالا ہوا بیٹا، مدتوں کی آرزوؤں کے بعد التجاؤں اور دعاؤں سے حاصل ہونے والا فرزند ارجمند، جب ان کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال ہوئی۔ یہ فرق روایت بھی اس لیے ہے کہ آپ کی بڑھوار، آپ کا قد پاک اس درجہ فربا اور خوشنما تھا کہ جو بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں وہ آپ 1 مہینے میں بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اس جمال اور اس فروغ کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ ممکن ہے کہ آپ کی عمر شریف اس وقت 7 برس ہی رہی ہو اور دیکھنے میں آپ 13 سال کے نظر آتے ہوں، اس لیے راویوں میں اختلاف ہو۔ بہرحال 7 برس کی عمر شریف پر آیت طیبات سے بھی استدلال ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب آپ کی عمر شریف اتنی بڑی ہوئی کہ آپ اپنے والد کے ساتھ دوڑنے لگے۔ ظاہر ہے کہ 13 سال کے بچے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا، تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 7 برس رہی ہو۔ 7 برس شریعت طیبہ میں وہ عمر ہے کہ بچے کے دین کا اعتبار کیا جاتا اور اس کی عقل صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ احکام شرع کو جذب کر سکے، اور یہ تو نبی زادے ہیں اور اللہ کے خود نبی ہیں، ان کی شان عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جب یہ معروضہ پیش کیا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم فرما دیا، اور یہ قربانی کا حکم اس طرح ہوا کہ 7 ذی الحجہ کی شب میں، یعنی صبح کو 8 تاریخ ہوگی، 8ویں شب ہے، 7 ذی الحجہ گزر گئی ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے ابراہیم اللہ کے لیے قربانی کرو۔ آپ 8 ذی الحجہ کو بیدار ہوئے تو آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ مسجد میں کام بھی ہے اور کچھ ضرورت کے مطابق جگہ بھی لی گئی ہے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ان مبارک ایام میں تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دین کے اس کام کو آسان کر دے اور بحسن و خوبی پورا کرا دے۔ درود پاک سنائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یہ 8 ذی الحجہ تھی۔ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور یوم عرفہ ہے۔ حاجی آج میدان عرفات میں جمع ہوئے، اور ہمارے یہاں 1 دن کے فرق سے، یعنی ہمارے یہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کل ہوگی، 8 ہمارے یہاں، آج ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ گزار کر جب عرفے کی شب آئی 9 ذی الحجہ کی شب میں پھر وہی خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کیجئے. آپ صبح بیدار ہوئے اور 200 اونٹ راہ خدا میں قربان کیے. اللہ کی شان دیکھیے. تیسرے دن آپ کو پھر یہی حکم ہوتا ہے اے ابراہیم اللہ کے لیے قربانی کیجئے. آپ نے عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں کیا قربانی پیش کروں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا ابراہیم ہماری بارگاہ میں وہ قربانی پیش کرو جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہے. آپ سمجھ گئے. آپ نے 10 ذی الحجہ کی صبح تیسرا خواب دیکھنے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آج تمہارے بیٹے کی ایک عظیم الشان بادشاہ کے یہاں دعوت ہے، انہیں تیار کر دو. آپ نے انہیں سجایا سنوارا، عمدہ لباس پہنایا، سرما لگایا، بالوں میں کنگھا کیا اور انگلی باپ کے ہاتھ میں دے دی. آپ انتہائی اطمینان و سکون سے بلا کسی تردد کے مینا کی طرف روانہ ہوئے. اب راستے میں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیے ہوئے ہیں. چھری اور رسی آپ نے آستین میں چھپا رکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں یا ابت انی ارا فی المرام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قرآن کریم قرآن مقدس اس واقعے کو بیان فرما رہا. اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اس معاملے میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی عرض کیا ہے میرے باوا جان تفعل بما تؤمر، آپ وہ کام کر گزریے جس بات کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے. نہ باپ کے قدم استقامت میں کوئی تزلزل ہے اور نہ بیٹے کے قدم استقامت میں کوئی لرزہ ہے، بلکہ کمال استقلال کے ساتھ دونوں مینا کی وادی کی طرف بڑھتے ہیں. اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان میری چند باتیں سماعت فرما لیں، جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں، مبادا میں ذبح کے وقت تڑپ کر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاؤں. اور ایک دوسری عرض یہ ہے کہ اپنے آنکھوں پر آپ کپڑا لپیٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا باپ کا دل آپ کے سینے میں ہے، آپ کی نگاہ میرے چہرے پر آئے اور آپ کے ہاتھوں میں لرزش آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی لپیٹ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، چھری کو نکالا، رسی سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایک پتھر پر آپ کو لٹا دیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، کہیں آپ کے قلب پاک میں میری محبت اس درجہ نہ آ جائے کہ آپ کا ہاتھ ذبح سے رک جائے. آپ نے پیشانی کے بل آپ کو لٹایا اور آپ کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر چھری حلقوم پر رکھ دی اور اپنے دست مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم کی تکمیل کے لیے حرکت دی. جب آپ نے چھری چلائی پوری طاقت سے چھری چلائی، لیکن مرضی مولا کہ حلقوم اسماعیل علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا، چھری نے ان کی گردن کو کاٹا نہیں. آپ نے اپنے دست مبارک اپنے رب کی طرف اٹھائے اور خشیت الہی کی وجہ سے آپ کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کے موتی جاری ہو گئے. رخسار مبارک پر آئے اور اپنے مولا سے عرض کیا مولا میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجھ سے کیا تقصیر ہوئی کہ قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام رو کر عرض کرتے ہیں مولا میرے سر کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب آپ
چھری کو پتھر پر رگڑ کر دوبارہ حلقوم پر چلاتے ہیں لیکن پھر بھی حلقوم نہیں کٹتا۔ اس بیچ رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ فلما اسلم تلہ للجبین، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب دونوں باپ اور بیٹے استقامت کے ساتھ سر تسلیم کو جھکا کر اپنی پیشانی کو ذبح کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پر رکھا اور انہوں نے چھری چلائی تو اللہ رب العزت نے دریائے کرم جوش میں آیا اور ندا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اے جبرائیل اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ جنت کا ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ لٹا دو اور ہمارے خلیل کے دستے پاک کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اللہ کی بارگاہ میں الہاؤزاری ہی کر رہے ہیں کہ اس بیچ جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اب چھری چلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، آنکھوں پر کپڑا لپٹا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے آنکھیں کھولی تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جانب کھڑے ہیں، ایک جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور جنتی دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، یہ پاکیزہ کلمات ورد میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کھلا ہوا امتحان تھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی حسن عمل کرنے والوں کو اعلیٰ جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک عظیم فدیہ دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ شاندار قربانی جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس درجہ پسند آیا، اس درجہ محبوب فرمایا رب نے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو صاحب نصاب مقیم اور آزاد ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ ہر مرد اور عورت جو آزاد ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی ذات کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، قربانی کے لیے یہ بھی شرط نہیں۔ اگر آپ خاص قربانی کے دن 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہو گئے اور حوائج اصلیہ اور ضرورت خانہ کے علاوہ یہ زائد رقم آپ کے پاس آ گئی تو اسی وقت قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کرنا واجب ہے، جو اس وجوب کو ادا نہیں کرتا وہ سخت گناہگار، قہر قہار، غضب جبار کا مستحق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن بنی آدم، اللہ تعالی عز و جل بنی آدم کا کوئی عمل اس دن قربانی سے زیادہ پسند نہیں فرماتا۔ ما عمل ابن بنی آدم احب فی یوم النحر من احراق الدم، اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ اس دن بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔
اگر کوئی پہاڑوں کی برابر سونا خیرات کرے تو وہ قربانی کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا، اس لیے کہ یوم نحر میں، قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو یہی عمل محبوب ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں اتنے بہت سے جانور ذبح کرنے سے کیا حاصل، یہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، کسی فلاحی فنڈ میں جمع کر دیا جائے، اتنا گوشت کھایا بھی نہیں جاتا۔ یہ ان نادانوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے۔ آخر قانون اور ضابطے کی بھی کوئی عظمت و حیثیت ہے یا نہیں؟ رجسٹری کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ بینامہ لکھوائیں تو اتنی قیمت کے اسٹامپ پر رجسٹری کی تحریر لکھی جائے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم اتنے پیسے فلاحی فنڈ میں جمع کیے دیتے ہیں، بیکار یہ کاغذ لکھ کر بیکار ہوگا، ضائع ہوگا، تو یہ تسلیم نہ کیا جائے گا۔ ایسا ہی کوئی صاحب کہیں ہم نوٹوں پر یہ تحریر لکھ دیتے ہیں جو اس سے زیادہ قیمتی ہیں، یا سونے یا چاندی کا پتھر بنوا کر اس پر ہم بینامے کی تحریر لکھوا دیتے ہیں، ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ رجسٹری اسٹامپ پر لکھی جائے گی۔ بلا تشبیہ و تکلف سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ اس کی بارگاہ میں اس دن قربانی احراق دم محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت بقرونها واظفارها واشعارها، یہ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے سموں کے ساتھ اسی طرح حاضر ہوں گے جیسا تم انہیں قربانی کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی اس درجہ محبوب ہے، ان الدم لا يقع بمكان عند الله قبل ان يقع على الارض، حدیث طیبہ میں ہے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولیت پا لیتا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو ایثار اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ جو انتہائی ضروری ہے اسے ذہن نشین کر لیں، قربانی میں جس جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمیوں کا صحیح الاعتقاد راسخ الایمان ہونا قربانی کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر ایک بد مذہب صلح کلی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، رافضی، قادیانی، سلفی، یہ اس طرح کے بد مذہبوں میں کا کوئی شخص ایک شریک ہو جاتا ہے تو سب کی قربانی اکار۔ اسی طرح ہر شخص کی نیت صحیح الاعتقاد ہونے کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے یہ ارادہ کیا کہ قربانی کی تو بات کچھ نہ تھی، اس لیے قربانی کر لی کہ بچوں کو کھانے کے لیے گوشت مل جائے گا ورنہ بچے منہ دیکھتے، اس بری نیت کی وجہ سے سب لوگوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ قربانی خالص رضا مولا کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب، دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک خالص مساکین اور فقراء کے لیے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ عید کے دن بعض ضروری مسائل اور عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صاحب نصاب پوری توجہ کے ساتھ اپنے مولا کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ پہلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، کوئی صاحب ہرگز واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اپنی قربانی کی نمائش اور دکھاوا نہ کرے، نہ جانوروں کے فوٹو کھینچ کر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار کے فوٹو کو منع فرمایا، اللہ کے حبیب نے حرام فرمایا، تو جاندار کا فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اور قربانی جیسے محبوب عمل کو غیروں کی نگاہ میں لانے کے لیے ہرگز واٹس ایپ پر نہ ڈالیں۔ اور ایک انتہائی محترم بالشان مسئلہ یہ کہ بد مذہب یا غیر مسلم کو ہرگز قربانی کا متبرک گوشت نہ دیا جائے۔ شریعت طاہرہ نے 2 چیزیں بے دینوں، بد مذہبوں اور غیر مسلموں کو دینے سے سختی سے منع فرمایا، یہ اس کی برکت اور خیر سے محرومی کا باعث ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک زمزم شریف اور دوسرے قربانی کا گوشت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔